دنیا بھر میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، لیکن بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو آرام و چین اور سکون کی نیند لے رہے ہیں۔ تو یہ کون سا طریقہ ہوا کہ کہیں مسلمان تڑپ رہے ہوں، انہیں ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تڑپایا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو ویران کیا جا رہا ہے، اجاڑا جا رہا ہے، اور رو دھو رہے ہیں اور مسلمانوں سے مدد مانگ رہے ہیں، لیکن بے شمار لاکھوں کروڑوں مسلمان ایسے ہیں جنہیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ چلو تڑپتا ہے تو تڑپنے دو۔ یہ کون سی انسانیت ہے اور یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ کے بھائی تڑپ رہے ہیں لیکن آپ چین و سکون کی نیند لے رہے ہیں؟ آپ کو خبر ہوتی ہے لیکن آپ اس کے بارے میں کوئی بھی ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی فلسطین کے مسلمان تڑپ رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کہیں گے ہم فلسطین جائیں گے اور اسرائیل سے لڑ سکیں گے، ہم اس لائق ہیں؟ ارے بھائی، آپ اپنی طاقت کے مطابق تو ان کی مدد کریں۔ مثال کے طور پر ہم دعا کریں گے ان کے لیے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سے ہم مدد بھیج سکتے ہیں ان کے پاس۔ بہت سارے طریقے ہیں جن کے ذریعے سے ہم کچھ نہ کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو دعا کریں یا کہ اگر ان کی ہم مدد کریں، مظلوم کی مدد کریں، ایک مسلم بھائی کی مدد کریں، تو کیا ہوگا؟ مدد کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ اسلام ایسا مذہب نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں تو آپ کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، جس دین میں کہا گیا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، اس دین میں مدد کرنے والے کا فائدہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ دعا کے ذریعے سے ان کی مدد کریں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے مسلم بھائی ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن رب کو پتہ ہے، رب کو پتہ ہے۔ جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ اس وقت آمین کہتا ہے کہ اللہ قبول فرما۔ اتنا ہی نہیں، پھر کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، کہ مسلمان، اے دعا کرنے والا، تو جس کے لیے دعا کر رہا ہے نا، اور جس طرح کی دعا کر رہا ہے، تجھے بھی اللہ کی طرف سے اسی طرح کا بدلہ ملے۔ اللہ اکبر! آپ اپنے مسلم بھائی کے لیے، مظلوم بھائی کے لیے، اپنے کمزور بھائی کے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑ دے گا، یوں ہی چھوڑ دے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ مالی مدد انہیں فرماتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، مال کے ذریعے سے ان کا تعاون کرتے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے میں دے گا، آپ کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ضرورت پوری کرتا ہے، اس کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی بڑی سے بڑی پریشانیاں دور فرمائے گا، بڑی سے بڑی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اسی طرح سے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ رب العالمین بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ آج مسلمان بے شمار شہروں میں اور ملکوں میں پریشان ہیں، مدد کے لیے ترس رہے ہیں، لیکن بہت سارے مسلمان ان کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کانوں میں جوں تک نہیں رینگتی۔ یہ کیسا اسلام ہے اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ اس وجہ سے آج پورنیہ ضلع سے لیکن بہت سارے لوگ مدد بھی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اور بڑھ چڑھ کر کے مدد کرنے کی توفیق دے۔ ہماری پورنیہ ضلع سے ہمارا ایک چھوٹا سا بھائی آفاق عبد الحکیم،
انہوں نے کئی دنوں سے سوچ رکھا اور آج وہ میدان ہی میں اتر گیا کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے، اور انہوں نے ایک گروپ بنایا، چیریٹی فار مظلوم، اور وہ گروپ میں لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے گروپ میں لوگ شامل ہوں اور ہم مظلوموں کی مدد کریں گے۔ اور انہوں نے فلسطین کو بھی اپنے ذہن میں لے رکھا کہ ہم فلسطینوں کی بھی مدد کریں گے۔ اس وجہ سے ہم برادران اسلام سے ان کی طرف سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان کا حوصلہ بلند کریں، ان کا ساتھ دیں، تاکہ وہ جس طرح سے میدان میں کودے ہیں ان کا حوصلہ ٹوٹ نہ جائیں، اور یہ کوئی کیا کہتے ہیں غلط انسان بھی نہیں ہے۔ میرا خود چھوٹا سالہ ہے، وہ میں ارریا کا ہوں، وہ پورنیہ کا ہے۔ بہت دن سے وہ بیچارہ مجھ سے بھی کہہ رہے تھے، تھوڑا جوشیلا جوان ہے، ابھی تک ان کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، تو حوصلہ بہت بلند ہے۔ اس وجہ سے آپ ان کے گروپ میں شامل ہوں۔ ان کا جو واٹس ایپ نمبر ہے 9341 20 68 67 9341 206867، تو یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے، ان سے رابطہ کریں، اور آپ کے پاس اس سے بھی زیادہ مضبوط مشورہ ہو تو انہیں مشورہ دیں اور ان کے کیا کام میں ہاتھ بٹائیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی کمائی میں برکت عطا فرمائیں، آپ کی بھی پریشانی کو دور فرمائیں، اور ضرور دور فرمائے گا۔ جیسا کہ کتاب و سنت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو کسی کی پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم